سطح زمین مسلسل موسمی تبدیلیوں سے گزرتی رہتی ہے، کبھی شدید گرمی تو کبھی آندھی اور کبھی طوفان۔ مگر ہمارے سیارے کی موسمی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سمندر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہا ہے۔ سمندر کی میموری یعنی یادداشت ہوتی ہے جو اس کے اندر آنے والی اچانک بڑی تبدیلیوں کو روک دیتی ہے۔ سمندر کی یہ میموری ایک ایسا ماحول یقینی بنا دیتی ہے جو آبی حیات کی مختلف اقسام کو نسل در نسل زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس یادداشت کا تعلق سمندر کی سب سے اوپر والی سطح سے ہوتا ہے جو ایک چھتری کی طرح اس کو ان موسمی تبدیلیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو سطح سمندر کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں۔ مگر زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت نے سمندر کی اس اوپر والی سطح کو کم کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سمندر اپنی یادداشت کھوتا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا سمندر ایک ایسی بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے سیارے کی ماحولیاتی تاریخ کے حوالے سے بہت نیا المیہ ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ آنے والے دور میں سمندر کی تمام آب حیات کو ایک ایسے سمندر میں جینا ہوگا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ اس سے ساری دنیا میں ماہی گیری کی صنعت براہ راست متاثر ہو سکتی ہے۔ لیکن سمندری یادداشت کے چلے جانے کے اثرات صرف سمندر میں ہی نہیں بلکہ زمین پر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ساحلی علاقوں میں موسمی تبدیلیاں شاید اتنی جلد ہونا شروع ہو جائیں کہ موسمی ادارے وقت پر ان کا اندازہ ہی نہ لگا سکیں۔ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ عبدالعزیز خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اس موضوع پہ ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ عزیز، کتنا عرصہ لگے گا سمندر کو، جس طرح کی آپ نے جس طرح ابھی یہ جو ویژولز دکھائے کافی پاورفل تھے، اور جس طرح کا ہم آگے جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں اس سے، وہ کافی بہت اچھا نظر نہیں آتا اس کانٹیکسٹ میں۔ تو انسانوں کا بھی اس میں کوئی ہاتھ ہے اس کو بگاڑنے میں، اور اوور آل سچویشن ہے کیا؟ اسد، جب انسانوں میں میموری لاس ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جی میں ایک دن صبح اٹھاؤ مجھے یاد ہی نہیں ہو کہ میرا نام کیا ہے اور میں کہاں ہوں، رائٹ؟ تو سمندروں کا بھی جو میموری لاس ہے وہ ایک ایسی گریجول پروسیس ہے which has been studied over a period of 100 years، اور اس وقت کے اندازے یہ بتاتے ہیں کہ یعنی ہماری سینچری کے ختم ہونے تک دنیا کا زیادہ تر سمندری علاقہ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ اینڈ آبزرویبل میموری لاس ایکسپیرینس کر چکا ہوگا، جبکہ کچھ علاقے ایسے ہوں گے جن میں ٹوٹل 100% میموری لاس ہو چکا ہوگا۔ اب انسانوں کا اس میں ہاتھ یہ ہے کہ دس از آل ڈریون بائی گلوبل وارمنگ، اور اس میں جو ہے وہ فاسل فیولز کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، تو اس حوالے سے انسان ذمہ دار ہیں کافی حد تک۔ تو اس میں کوئی بہتری کی گنجائش، اور کیا چیز ایسی ہے جو کہ انسانی زندگی میں چینج ہوگی؟ انسان کیوں کیئر کرے اس کا؟ فار ایگزامپل اگر ہم اس کی لیمین کو سمجھانا چاہ رہے ہوں، وائی ون شوڈ کیئر؟ نہیں، یو رائٹ، اس میں اصل میں دو قسم کے سٹیپس ہیں۔ ایک تو وہ سٹیپس ہیں جو حکومتوں کو لینے ہوں گے، اور اس میں ہمیں گریجولی جو ہے وہ فاسل فیولز سے سوئچ کر کے جو آلٹرنیٹیو سورسز آف انرجی ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے مین سٹریم کرنا ہوگا۔ اور دوسرے وہ سٹیپس ہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم اور آپ جیسے لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں کر سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہماری گاڑیوں کی جو پولوشن ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ لیٹس سے کہ ہم اور آپ اگر سائیکل پہ آنا شروع کر دیں آفس، تو یہ سمندروں کی جو صحت ہے اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ جی، اور اس میں آپ نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ میں کیوں خیال رکھوں کہ سمندر اگر چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ quick note on that if you can add in. اس وقت تک اتنی آب حیات ہے جو سمندر کے اوپر انحصار کر رہی ہے کہ اگر سمندر کا نقصان ہوتا ہے تو پوری کی پوری فوڈ چین افیکٹ ہوتی ہے، دنیا کا، اور پوری ultimately it's going to come to both you and I. So بہت شکریہ عبدالعزیز آپ کا۔ عبدالعزیز اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سچویشن اس وقت بنتی نظر آتی ہے، اگر سمندر اپنی میموری لوز کرتا ہے تو وہ کس طرح سے انسانی زندگی کو امپیکٹ کر سکتا ہے۔